خواتین حضرات اب ہمارے ساتھ موجود ہیں مبشر سلیم. بشر صاحب آپ ایک بہت اچھا لکھتے بھی ہیں, بہت اچھے شاعر بھی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ایک سوشل ایکٹیوسٹ بھی ہیں. سوشل جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس پہ بھی یہ بہت کام کرتے ہیں. مبشر صاحب میرا سب سے جو سوال ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے کہ جو ٹریننگ ہوئی ہے CSC جو ہے, کیونکہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ایک اسکول جو مری روڈ پہ وہاں پر پورا ایک کرسچن اسٹڈی سینٹر بنا ہوا ہے, جو جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو بلوا رہے ہیں اور ٹریننگ دے رہے ہیں بلا تفریق کسی چیز کے, کہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ کون سے مذہب کا ہے ہمارے پاس بندہ آ رہا ہے, کس کمیونٹی سے آ رہا ہے, اس کی ذات کیا ہے, اس کا جو ہے نا تو پہننا اوڑھنا کیسا ہے, اس کا کھانا پینا کیسا ہے, سب چیزوں کی اس کو ایک بالائے طاق رکھ کے وہ یہ کام کر رہے ہیں. اور آپ نے جو ٹریننگ کی اور اس ٹریننگ کے بعد آج جو آپ آئے ہیں, آپ کو کیا فرق نظر آ رہا ہے, اور جو کمیونٹی کے لیے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے کیا کام ہوں گے جو آپ آگے کریں گے؟ بہت شکریہ عمران بھائی آپ کا, اور میں آپ کے ادارے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں, حسنہ ویلفیئر سینٹر کا. اور میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں سب سے پہلے اپنی گفتگو میں میڈم فہمیدہ سلیم صاحبہ کو, عرفان ناز صاحب کو, اور کرسچن اسٹڈی سینٹر کی ساری ٹیم کو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں خراج تحسین اور مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں میڈم روزینہ خالق صاحبہ کو, کہ جنہوں نے اتنا اچھا اقدام کیا. اور یہ کرسچن اسٹڈی سینٹر کی جو میڈم فہمیدہ سلیم ہیں, ان کی یہ کاوش تھی کہ انہوں نے ایسے درویش لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑا کہ جو فلاح کے لیے کام کر رہے تھے, جس میں سے حسنہ ویلفیئر سینٹر بھی ایک ادارہ ہے. اور بھی ایسے ادارے انہوں نے سلیکٹ کیے, ان کو مدعو کیا, 7 سے 8 سے 10 تنظیموں کو انہوں نے اپنے ساتھ شامل کیا. اور یہ ایک ایسی ایکٹیویٹی انہوں نے شروع کی کہ جو معاشرے کے لیے جو ایک اصلاحی کام ہو سکتا ہے اس کے لیے بہت اہم ہے اور بہت کارآمد ثابت ہوگی. انہوں نے ہمیں جو 4 روزہ ٹریننگ دی, اس میں انہوں نے ہمیں 5 کسی بھی ملک کے یہ مسائل ہوتے ہیں کہ 5 بڑے مسائل سے ہمیں روشناس کرایا, جس میں مذہبی مسائل اور معاشرتی مسائل تھے, اور سیاسی مسائل اور ماحولیاتی مسائل. یہ سارے مسائل جو ہیں ایسے تھے کہ جو کسی بھی ملک میں موجود ہیں. اور جتنے بھی ادیان ہیں, جتنے بھی دین ہیں, ان سب میں محبت, بھائی چارہ, صفائی, یہ سب اس میں درس دیے جاتے ہیں. محبت کا اور بھائی چارے کا اور امن کا جو ہے ہر مذہب جو ہے وہ پرچارک ہوتا ہے. تو انہوں نے کسی بھی مطلب مذہب کو اس میں تفریق کیے بغیر انہوں نے وہاں پہ ہندو کمیونٹی کو بھی مدعو کیا, سکھ برادری کو بھی مدعو کیا, اس میں کرسچنز کمیونٹی بھی تھی اور مسلمز بھی تھے. ایک تو سب سے پہلا انہوں نے جو سبق دیا وہ تھا مذہبی ہم آہنگی کا, جو کہ بہت اہم ہے کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے, اس میں امن کے لیے. تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو باقی ہمیں ٹاسکس دیے اور ہماری ٹیمز بنائی, ہم کوئی 32 ممبران تھے جو مختلف اداروں سے, مختلف ایسے مطلب جو فلاحی ادارے ہیں, جو ویلفیئر کے ادارے ہیں, جو کام کر رہے ہیں, جو سوشل ورکرز ہیں, اور جو درد دل رکھنے والے لوگ ہیں, انہوں نے ان کو مدعو کیا اور اپنے ساتھ شامل کیا. اور اس ایک ٹیم بنائی, ایک ایسی ٹیم کہ دیے سے دیے جلانے والا کام ہے یہ. تو آج جو ہم جس ٹاسک کے لیے یہاں پہ موجود ہیں وہ ماحولیاتی مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ ہم آج ہم اسی سلسلے کو لے کے چلتے رہیں گے. اور باقی جو مسائل ہیں, جس طرح ہمارے معاشرتی مسائل ہیں, ہمارے سیاسی مسائل ہیں, ہمارے تعلیمی مسائل ہیں, مذہبی اختلافات اگر ہوتے ہیں ان کے حوالے سے وہاں لوگوں میں اویئرنیس ہم نے پیدا کرنی ہے. تو یہ ایک ٹیم ورک ہے بیسیکلی, اور یہ ایک ایسا اچھا گلدستہ انہوں نے بنا دیا ہے کہ اگر یہ سلسلہ, میری تو دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو قائم و دائم رکھیں, اور اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, دیے سے دیا جلتا رہتا ہے, تو بہت روشنی ہو جائے گی انشاءاللہ العزیز. اور آج کا جو ٹاسک ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ٹاسک دیا گیا ہے وہ صفائی کے حوالے سے, کہ ہم نے ڈینگی مہم کے حوالے سے اور اپنے علاقہ و بستی میں ماحولیاتی حوالے سے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بڑی تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ دیکھیں ہمارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک حدیث مبارکہ ہے, اس کا مفہوم ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. تو جتنے بھی مذاہب ہیں ان میں صفائی کا درس دیا گیا, اور کسی بھی معاشرے میں اگر صفائی ہوگی, ان کے ذہن اچھے طریقے سے صاف ہوں گے, ان کے اندر سے باطن صاف ہوگا, تو یقیناً ان کی کردار سازی بھی ہوگی. اور یہ بھی ایک بنیاد ہے کہ کسی بھی معاشرے میں اصلاح کرنے کے لیے, اور اس کی صفائی جو ہے وہ بہت اہم. اور باقی جہاں تک آ جاتی ہے بات ہے کہ جو اس سے بیماریوں کا تعلق ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ڈینگی اس وقت بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے. ڈینگی بخار جو ہے, اور وہ ایک مچھر کی صورت تمام احباب تک پہنچتا ہے. تو وہ پانی پہ آپ کو پتہ ہے کہ کوڑا کرکٹ پہ وہ بیٹھتا ہے اور سارا انڈے ونڈے دیتا ہے, اور بہت زیادہ تعداد میں. تو آج ہم اسی کے لیے اویئرنیس دینے کے لیے لوگوں کو اکٹھے ہوئے ہیں. بہت شکریہ.